السلام علیکم ناظرین، تمام دوستوں کو میں اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ بہت رحمت والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے محفوظ ہے اور ترجیح کے معنی تعظیم کے ہیں۔ پہلے عرب اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہتے تھے اور بڑی تعظیم کر دیتے، اس لیے اس ماہ مبارک کو رجب سے موسوم کیا گیا۔ رجب کو اسم بحیرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی فریادی کی آواز کو نہیں سنا جاتا تھا اور نہ ہی اس مبارک مہینے میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی تھی۔ جس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو آزاد سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور ماہ مبارک کی 27ویں رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر اور جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اور اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبود فرمایا گیا۔ اس ماہ مبارک کو عصبی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب میں بد دعا کرتا تاکہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جائے۔ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ ماہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالی کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی رجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے اس سال بھر کے روزے رکھے، اور جو کوئی رجب کے 7 روزے رکھے اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو کوئی اس کے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا۔ جو کوئی رجب کے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت بہت زیادہ دے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی تجھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ فرماتے ہیں، رجب آفات کے تر عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کی انتظار کا مہینہ ہے۔ بس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادت سے تعلق نہ چھوڑا اور آمادہ کا انتظار نہ کیا، پہلے باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور وہ شخص جو بہتا ہے وہ کاٹتا ہے اور وہ عمل کا بدلہ پاتا ہے۔ جس شخص نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس علیہ السلام سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا گویا اس نے اس کے 1000 سال روزے رکھے، اور یہ ایسے ہیں جیسے اس نے 1000 غلام آزاد کیے، اور اس نے اس ماہ مبارک میں صدقہ دیا
گویا اس نے 1000 دینار صدقہ دے دیا، اور اللہ رب العزت اس کے بدن پر ہر بال کے بدلے 1000 نیکی لکھ دیتا ہے، 1000 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، رجب کا مہینہ رواں دواں ہے، جتنا ممکن ہو اس میں اللہ تعالی کی عبادت کریں، روزے رکھیں، اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نیک اعمال کریں، نوافل پڑھیں، اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔